کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ابھی کوئی حکم پاس نہیں کر رہے، جب دونوں اشخاص آئیں گے تو ان کے بیان کو دیکھیں گے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور پرویز الہی کو ویڈیو لنک پر لاہور رجسٹری طلب کر لیا ہے اور سپریم کورٹ نے سماعت میں 30 منٹ کا وقفہ لیا ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ویڈیو لنک پر بلا لیں، آج ہم سماعت 4 بجے سے پہلے ہی ختم کریں گے۔ وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب حج کے بعد رکھ لیں، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ 4 بجے انتخاب نہیں ہو سکتا، یعنی آپ بھی اس پر متفق ہیں۔ سپریم کورٹ نے سماعت میں ایک بار پھر 30 منٹ کا وقفہ لے لیا ہے۔ نمائندہ نیوز ون عمر برنی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اپڈیٹس لیں گے۔ عمر برنی، 30 منٹ کا بریک لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، سماعت میں کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس ابھی تک جو سماعت ہوئی اس کی؟ جی دیکھیں، اس سے پہلے بھی ایک وقفہ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو جو چودھری پرویز الہی ہیں ان کے وکیل عثمان منصور عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ چودھری پرویز الہی کو اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر جو ہے وہ حمزہ شہباز ہی فائز رہیں آئندہ انتخاب تک، جس کے بعد بابر اعوان بھی عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے 24 گھنٹے کا وقت عدالت سے مانگا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ ایک اہم ریمارکس دیے کہ 4 بجے والا جو انتخاب ہے وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ اگر جو وزیر اعلیٰ پر اعتراض کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو صرف اب وقت کا جو معاملہ ہے وہ رہ گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے مزید کہا کہ 7 دن کا وقت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اختلافی نوٹ میں دیے گئے وقت میں 1 دن کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ ہمارے 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، ہمارے کچھ ارکان جو ہیں وہ حج پر گئے ہیں۔ عدالت نے پرویز الہی اور حمزہ شہباز کو ان کی اوپینین ساٹ کرنے کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ لاہور رجسٹری میں طلب کر لیا گیا ہے اور چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ یہ کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہے، ہم ابھی کوئی حکم پاس نہیں کر رہے، جب دونوں اشخاص آ جائیں گے ان کے بیان کے بعد دیکھیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم آج سماعت 4 بجے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے۔ عدالت نے جو ہے وہ سماعت میں وقفہ کیا ہے اور اب انتظار ہے کہ حمزہ شہباز اور جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوں گے اور وہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ عدالت کے سامنے کریں گے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے حکم نامہ دیا جائے گا۔ عمر برنی، عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آج ہم سماعت 4 بجے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے۔ جی بالکل، عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا، چیف جسٹس نے یہ ریمارک کیے کہ ہم آج جو سماعت جو ہیں وہ 4 بجے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے، کیونکہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے مطابق آج 4 بجے انتخابات ہونے تھے دوبارہ۔ تاہم تحریک انصاف کی جانب سے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور ان کا یہ بنیادی موقف تھا کہ جو ان کے اراکین ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، کچھ حج پر گئے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ اگر انتخاب ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل کا جو عنصر ہے وہ مکمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو اسی بات پر آج یہ سماعت ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی اور دوران سماعت بڑے اہم جو نکات سامنے آئے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ سامنے آیا کہ چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر حمزہ شہباز جو ہیں وہ فائز رہیں جب تک نئے انتخاب نہیں ہوتے، تو جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اب اگر اس نقطے پر اعتراض نہیں ہے تو اب صرف وقت کا مسئلہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ کب ہونے ہیں، جس پر عدالت کی جانب سے دونوں جو فریقین ہیں حمزہ شہباز اور جو پرویز الہی ہیں ان دونوں کو ساٹ کیا گیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ دونوں جو ہیں وہ لاہور رجسٹری میں پیش ہوں گے اور وہاں پر ویڈیو لنک کے ذریعے ڈائریکٹلی وہ پیش ہوں گے سپریم کورٹ کی سماعت میں، جہاں پر وہ اپنا اوپینین دیں گے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے جو ہے وہ دونوں کا اوپینین لیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے عمر برنی، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، آپ سے مزید اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ ایک بار پھر سے آج کی اہم سماعت کے حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ نے سماعت میں 30 منٹ کا وقفہ لیا ہے۔ اس سے پہلے سماعت کا احوال آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت اور ابھی سماعت میں 30 منٹ کا وقفہ لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پرویز الہی نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے وکیل عثمان منصور بھی پیش ہوئے اور
استدعا کی کہ وزیر اعلیٰ پر اعتراض نہیں، انتخاب حج کے بعد رکھ لیتے ہیں۔ بابر اعوان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں 24 گھنٹے دیے جائیں، ہم مزید مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آپ بھی تیار ہیں، 4 بجے والا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا حمزہ شہباز اور پرویز الہی کو ویڈیو لنک پر بلا لیں، جب دونوں اشخاص سامنے ہوں گے تو ان کے بیان کو سنیں گے، ابھی ہم کوئی حکم پاس نہیں کر رہے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور پرویز الہی کو ویڈیو لنک پر طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت میں ایک بار پھر 30 منٹ کا وقفہ لیا ہے اور عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور پرویز الہی کو لاہور رجسٹری میں ویڈیو لنک پر طلب کر لیا۔ سماعت ایک بار پھر آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آج ہم سماعت 4 بجے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے۔ نمائندہ نیوز ون نیلم ارشد نے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اپڈیٹس لیں گے۔ نیلم بتائیے گا آپ کے پاس مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ 2 دفعہ شروع ہونے والی سماعت میں 2 دفعہ وقفہ لیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ آدھے گھنٹے کا مزید جو وقفہ ہے وہ لیا گیا ہے، جس میں عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ لاہور رجسٹری میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کے ساتھ ساتھ پرویز الہی بھی شریک ہوں اور ویڈیو لنک پر آنے کے بعد دونوں اشخاص کی جو رائے ہے وہ جان لیتے ہیں۔ صبح کے اوقات میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چند درخواستیں جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئیں، جس میں لاہور ہائی کورٹ کا جو گزشتہ روز کا حکم نامہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا، کل عدم قرار دیے جانے کی استدعا کی گئی اور جو مجموعی طور پر 5 درخواستیں تھیں اس میں یہ استدعا بھی کی گئی کہ وہ ممبران جو کہ بیرون ملک ہیں یا کسی نہ کسی وجہ سے پنجاب اسمبلی کے آج کے ہونے والے سیشن میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ تاہم جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو آپ کو بتائیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے اہم ریمارکس دیے گئے۔ یہ کہا گیا کہ مناسب وقت جو ہے ان ممبران کے حوالے سے وہ بتا دیں، تاہم میں ذاتی طور پر نہیں چاہتا کہ آئینی معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آ سکے۔ ووٹنگ کا عمل کسی صورت رک نہیں سکتا، بہرحال اس مرحلے کو تھوڑا سا وقت دے کر آگے ضرور بڑھایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ عدالت کی جانب سے جب یہ پوچھا گیا پنجاب اسمبلی میں جو مختلف ممبران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے جس میں ڈاکٹر بابر اعوان اور ایڈوکیٹ فیصل چودھری شامل ہیں، دونوں ہی باخبر نظر آئے اور فواد چودھری اس دوران روسٹرم پر آئے اور ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ اتنے ممبران کی جو تعداد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلی میں موجود ہے۔ عدالت کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ ممبران جو 25 منحرف اراکین ہیں ان کے نقصان کے بعد نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو بھی نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ممبران ہیں اس کی تعداد قدرے کم ہے۔ تاہم ووٹنگ کا عمل جو ہے صرف اور صرف ممبران کی حاضری کی وجہ سے رک نہیں سکتا اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آرٹیکل 30 کا حوالہ دیا گیا اور اس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ سیکنڈ پول کے ذریعے آگے بڑھایا جائے گا۔ تاہم جو بات تھی وہ تمام تر اس معاملے پر آ کر رکی کہ اس دوران اگر ووٹنگ کا عمل جو ہے رکوایا جاتا ہے تو اس تمام تر عرصے کے دوران جو قائم مقام وزیر اعلیٰ ہوگا وہ کون ہوگا۔ عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا، جتنے بھی ایڈوکیٹس تھے ان سے تو ان کی جانب سے کوئی جو مناسب جواب ہے وہ نہ دیا گیا، جس پر عدالت نے ایک بار 30 منٹ کا وقت جو ہے وہ تمام فریقین کو دیا، وکلا کو دیا کہ تیاری کر آئیں اور عدالت کو قائل کریں کہ کون قائم مقام جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ قائم مقام وزیر اعلیٰ کے سوالات پر عدالت کو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ قائل نہ کر سکی۔ ڈاکٹر بابر اعوان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو سینئر ترین جو لیڈر ہوگا یا جو منسٹر ہوگا کابینہ کا اس کو قائم مقام جو وزیر اعلیٰ ہے بنایا جا سکتا ہے، جس پر عدالت کی جانب سے ہنستے ہوئے مذائقہ خیز انداز میں یہ کہا گیا کہ جب کابینہ ہی نہیں ہے تو اس میں سینئر ترین جو منسٹر ہے وہ کیسے آ سکتا ہے، جس پر ڈاکٹر بابر اعوان کی جانب سے کہا گیا کہ وقتی طور پر انیشیلی 3 سے 4 جو ممبران ہیں اس پر مشتمل ایک کابینہ جو ہے وہ تشکیل دی جا سکتی ہے، جس پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں قائل نہیں کر پا رہے اور آپ مکمل تیاری کے ساتھ نہیں آئے۔ 30 منٹ کا وقت دیا گیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے میں سر جوڑ کر بیٹھے اور آدھے گھنٹے کی تیاری کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ممبران جو کہ پاکستان میں موجود نہیں، سماعت جیسے ہی شروع ہوئی تو تب بھی یہی پوچھا گیا کہ کتنا ایک جو وقت ہے وہ آپ لوگوں کو درکار ہے کہ آپ کے ممبران آ جائیں گے۔ پریزنٹ ووٹنگ سسٹم کے تحت صرف اور صرف ان ممبران کا ووٹ جو ہے وہ تصور ہوتا ہے جو کہ اس وقت ان چیمبر موجود ہوتے ہیں۔ تاہم اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے
इस चीज की यकीन दहानी कराई गई कि अगर हमजा शहबाज भी अपने ओहदे को बरकरार रखते हैं, उसको आगे जारी रखते हैं, तो उनको इस बात पर कोई एतराज नहीं, जिस पर अदालत की जानिब से जो सिर्फ मेंबरान यहाँ पर मौजूद नहीं उसके हवाले से कहा गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 7 दिन का जो वक्त है वो काफी मुनासिब है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से कोई भी जो मेंबर है वो पहुंच सकता है, 7 दिन का वक्त अगर मुनासिब तौर पर दे दिया जाए। इसके बाद अदालत की जानिब से आपको बताएं कि ये कहा गया कि जो वीडियो लिंक के जरिए है लाहौर रजिस्ट्री में वजीर आला पंजाब के साथ साथ परवेज इलाही को भी तलब किया गया है और ये कहा गया है कि कोई भी फैसला इन दोनों इश्खास को सुने बगैर नहीं दे सकते। 4 बजे से पहले कोशिश करेंगे कि फैसला सुना दिया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जो लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असेंबली का होने वाला इजलास था उसको भी शुरू ना होने की हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से।